بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد سراج رجوی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ ناظرین کو زیارت کرا رہے ہیں یو پی کے ضلع فیض آباد کے ایک قصبے رودولی شریف میں ایک مشہور اولیاء کامل کی بارگاہ کی زیارت کرائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام آفتاب چشتیہ شہنشاہ ولایت قطب آفتاب دستگیر بے قصہ مخدوم دو جہاں امام الاصفیاء ساباز لامکاں حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق صاحب توسہ رودلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد محترم حضرت شیخ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا محترم حضرت شیخ داؤد علیہ الرحمہ سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں بلخ سے ہندوستان ہجرت کر کے آئے تھے اور رودولی شریف میں ہی مقیم ہو گئے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء حضرت السرہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد المعروف حضور صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مجدد سلسلہ صابریہ، آپ سے ہی سلسلہ صابریہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 7 برس کی عمر میں تھے تو آپ کی والدہ جب تہجد کی نماز پڑھتی تھیں تو آپ بھی اپنی والدہ کو دیکھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے ناراض ہو کر محض 12 سال کی عمر میں علم سیکھنے کے لیے دہلی چلے گئے، جہاں آپ کے بھائی حضرت مولانا علامہ تقی الدین علیہ الرحمہ جن سے آپ نے کچھ تعلیم سیکھی، لیکن آپ تعلیم ظاہری کے ساتھ تعلیم باطنی بھی سیکھنا چاہتے تھے۔ آپ معرفت حق سیکھنا چاہتے تھے۔ آپ علم باطنی و علم روحانی سیکھنے کے لیے کئی جگہ سفر کیا، پھر آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء قدس سرہ سے علم باطن و روحانیت و معرفت حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ مبارک سے عطا کیا اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عبدالحق کے لقب سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 3 مرتبہ حق 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 کی صدا بلند کرتے رہتے تھے۔ معرفت الہی کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو زندہ ہی قبر میں اتار دیا اور 6 مہینے تک آپ قبر کے اندر ہی معرفت الہی کی منزل طے کرتے رہے اور 6 ماہ بعد اپنے آپ کی قبر کھل گئی۔ آپ سریو ندی کے بیچوں بیچ پانی میں اتر کے یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اس درمیان حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو علم حیدری عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، 3 بیٹے پیدا ہونے کے ترنت بعد ہی فوت ہو گئے۔ دراصل جب آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حق حق کی صدا بلند کرتا ہوا پیدا ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگوں میں شور گل ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ شور گل مجھے پسند نہیں۔ اتنا کہتے وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اس طرح 2 اور بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی حق حق کی صدا بلند کرتے رہے۔ پھر آپ کا چوتھا بیٹا حضرت شیخ عارف علیہ الرحمہ پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہونے کے بعد حق حق کی صدا بلند نہیں کی۔ آپ نے دیکھا، کہا کہ میرا یہی بیٹا میرے سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 120 سال کی ہو گئی تو فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آپ کو بلانے آتے تھے، تو آپ نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے لڑکے کی شادی نہیں ہو جاتی۔ پھر حضرت شیخ عارف علیہ الرحمہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت شیخ عارف علیہ الرحمہ کو اپنا خرقہ مبارک عطا کیا اور خلافت سے نوازا۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور و معروف اولیاء کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے خلافت سے سرفراز ہوئے۔
آپ رحمتullah علیہ جمادی ثانی 837 ہجری کو اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ کا عرس 10 جمادی ثانی سے لے کر 15 جمادی ثانی تک بہت دھوم دھام سے منایا جاتا۔ اب میری ویڈیو پوری ہو گئی، چلتے ہیں، اللہ حافظ۔